ماسوائے انسان کے ہر مخلوق کو اس کا علم عطا فرمایا ہے. کوئی مخلوق ایسے نہیں ہے جو اپنے علم سے واقف نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ایک انڈا ہے، اس انڈے سے جو چوزا نکلتا ہے، اس چوزے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جس قدر علم ہے وہ علم اسے عطا کیا ہے. اب دیکھیں وہ چوزا اس بات کو جانتا ہے کہ میرا دشمن کون ہے. وہ بلی کو دیکھتے ساتھ ہی بھاگتا ہوا جو ہے نا وہ اپنے ماں کے قریب جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں اس چوزے کو وہ علم کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسے وہ علم عطا کیا ہے کہ جس سے وہ پہچانے کہ اس کا دشمن کون ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ بکری جو پیدا ہوتی ہے، اس کے پیدا ہونے کے بعد بکری کو کوئی نہیں بتاتا کہ تمہارا خوراک کہاں سے تمہیں ملنا ہے. اب بکری کا جو بچہ ہے وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اسے پتا ہے کہ اللہ نے میرا خوراک کہاں رکھا ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ اس کو بھی پہچانتی ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، مجھے اس سے بچنا ہے. ایک انسان ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تربیت جو ہے مختلف انداز سے کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یعنی ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اسے نصرانی بنا دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ والدین سے مراد اس کا ماحول، اس کا جو ماحول ہے اس کا ماحول اسے یہودی بنا دیتا ہے، اس کا ماحول اسے نصرانی بنا دیتا ہے، اس کا ماحول ہی اسے مجوسی بنا دیتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ہر چیز انسان ہے، انسان کی فطرت یہی ہے کہ وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے. یعنی یہ جو بچہ ہے اسے یہی بتایا جائے کہ جو تمہاری فطرت ہے وہ تمہاری فطرت کیا ہے؟ اسلام کے مطابق چلنا، یہ تمہاری فطرت ہے. اگر اس پر چلو گے تو آپ پھلو گے بھی، پھولو گے بھی اور ترقیاں حاصل کرتے رہو گے. اگر آپ نے اس فطرت کو چھوڑ دیا تو آپ ترقی نہیں بلکہ تنزلی کے منزلوں کی طرف چلتے جاؤ گے. آج اگر آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ انسان کو اس کی جو فطرت ہے اس پر لانے کے لیے کوشش کی جائے کہ یہ انسان اپنی فطرت پر آئے. اگر انسان اپنی فطرت پر نہیں چلے گا تو یہ تباہی و بربادی کی طرف چلتا رہے گا. آج جو اس طرح کے اسکول کو قائم کرنے کا مقصود وہ یہی ہے کہ ہر بچے کو اس کی فطرت پر رکھا جائے اور جو اس کے والدین کا کام ہے وہ کام ان کے اساتذہ کریں. اب دیکھیں شیر کی فطرت کیا ہے؟ شیر کی فطرت یہ ہے کہ وہ گوشت کھاتا ہے. اگر اس کو گوشت کھانے سے ہٹا کر اس کے سامنے گھاس لا کر رکھ دیا جائے تو اب یہ بتاؤ کہ یہ جو شیر ہے یہ کچھ ہی دنوں کے اندر ہلاکت کی طرف چلا جائے گا. کیوں؟ اس کی فطرت یہی ہے کہ اسے گوشت کھلایا جائے. اگر گوشت کی جگہ اس کو گھاس کھلائیں گے تو یہ عنقریب یہ شیر مر جائے گا. ویسے اگر بکری ہے اس کی فطرت ہے کہ وہ گھاس کھاتی ہے، اسے ہٹا کر اس کی فطرت سے ہم گوشت کھلانے میں لگا دیں تو وہ بکری عنقریب مر جائے گی. کیوں؟ اس کی فطرت ہی نہیں ہے. ویسے یہ انسان ہے، یہ انسان اگر اپنی فطرت پر رہے گا تو یہ پھلے گا، پھولے گا، اور اگر یہ انسان اپنی فطرت سے ہٹ جائے گا یہ تباہی و بربادی کی طرف چل پڑے گا. اب یہ انسان، آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ آج کل تو انسانی
نظر آتا ہے مگر اس کے اندر حیوانیت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر انسان کو اس کی فطرت پر نہیں لاؤ گے تو یہ انسان جو تباہی و بربادی کی طرف جائے گا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت حیوانیت کی بھی رکھی ہے کہ انسان کو حیوان ناطق بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر انسان کو اس کی فطرت پر لانے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو یہ انسان حیوانیت کے منزلوں کو چڑھتا جائے گا۔ اب کہتے ہیں کہ حیوانیت کے بھی منازل ہیں، مختلف حیوان ہیں۔ ایک حیوان وہ ہے جسے صرف اور صرف اپنی فکر رہتی ہے، دوسرے کی پرواہ نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر یہ بکری وغیرہ ہیں، یہ بکری وغیرہ، یہ گائیں، انہیں صرف اپنے سے غرض ہے، دوسرے سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ ساتھ والا وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اسے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ویسے ہی اگر یہ انسان کو اس کی فطرت پر لانے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو یہ انسان بظاہر تو انسان ہوگا مگر اندر سے وہ حیوانیت کے پہلے درجے پہ چڑھا ہوا ہوگا۔ وہ حیوانیت کا پہلا درجہ وہ کیا ہے کہ وہ اسے صرف اپنی پرواہ ہوگی، دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو ویسے ہی انسان کو اس کی فطرت پر لانے کی کوشش کی جائے، اگر نہیں کی جائے گی تو یہ انسان حیوانیت کے اس پہلے درجے پر چڑھ جائے گا۔ تو میرے محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی ہے، اور تربیت ایسی کی ہے کہ دنیا نے دیکھی ہے، اور دنیا نے تو ثابت کر کے دکھایا کہ وہ صحابہ جنہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا وہ دنیا کے حکمران بن گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جرنیل جو کیسر و کسریٰ کا جنرل تھا وہ پکڑا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ لوگ تو ہم سے زیادہ طاقتور تھے، سب کچھ تھا، اس کے باوجود آپ ہمارے سامنے شکست کھا گئے۔ اس نے کہا خدا کی قسم امیر المومنین آپ ہمیں شکست دے ہی نہیں سکتے تھے، اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارا مقابلہ رب سے کرا دیا، آپ نے ہمارا مقابلہ رب سے کرا دیا۔ جب آپ اللہ کی مانتے ہو، انسان کو اس کی فطرت پر لاتے ہو اسلام پر، در حقیقت جب اسلام پر بچہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ اس کا رب ہو تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب انسان کے ساتھ اس کا رب موجود ہو تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ایک بچوں کے لیے یہ بات ہے کہ عام طور پر جو اللہ کی قدرت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے، ایک دانے سے گندم کے دانے سے خوشے کا نکلنا اور وہ فصل اگنا، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے۔ مگر اللہ کی جو اصل قدرت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو جگہوں پر کرتے ہیں۔ وہ دو جگہ کون سی ہیں؟ پہلی جگہ جب بندے کی موت واقع ہو جائے، اللہ کی قدرت جو کچھ غیب میں ہے، جو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ایک چیز تو وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور ایک چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے وہ ہے اللہ کا غیبی نظام، اللہ کے فرشتے۔ فرمایا کہ جب انسان کی موت واقع ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو وہ فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا جو غیبی نظام ہے وہ سامنے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا اللہ کا جو غیبی نظام انسان کو نظر آتا ہے جب اللہ کے ماننے والے اللہ کے ماننے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کے ماننے والے اللہ کے ماننے کا حق ادا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا غیبی نظام دکھاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں صحابہ کو اپنا غیبی نظام دکھایا ہے۔ کیسے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا کرتے رہے کہ یا اللہ یہ 313 جو ہیں اگر یہ چلے گئے تو تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے وہی نازل ہوئی کہ محمد ہم تمہارے لیے اپنی مدد کے طور پر
1000 فرشتے نازل کریں گے تمہاری مدد کے لیے. اگر مزید ضرورت ہوگی تو 2000 فرشتے آئیں گے, پھر 3000 فرشتے آئیں گے. اگر مزید ضرورت ہوگی میں اللہ براہ راست ان کے مقابلے کے لیے زمین پر اتروں گا. جب اللہ کے ماننے والے اللہ کے ماننے کا حق ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا غیبی نظام دکھاتے ہیں, جیسے کہ بدر کے میدان میں دکھاتا. کیسے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام لے کر نہیں آئے تھے بدر کے موقع پر, تو ایک چھوٹے قد کے صحابی نے انہیں قیدی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدکاور تھے, بڑے قد والے تھے. اب جب وہ چھوٹے سے صحابی نے ان کو ان کے سامنے پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ دیکھیں میں آج کس کو قیدی بنا کر آیا ہوں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو اپنے آپ کو دیکھ اور مجھے دیکھ, تو مجھے قیدی بنا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, تو مجھے قیدی نہیں بنا سکتا. مجھے قید میں کرنے والے جو لوگ تھے وہ بڑے قد آور لوگ تھے. تو کہنے کا محترم بچوں سے بھی مقصود یہی ہے کہ جب انسان اللہ کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے, اللہ کی ماننا شروع کر دیتا ہے, تو اللہ کا غیبی نظام ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو آج یہ جو ماحول ہے, اس ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے کہ بچوں کو اسلامی تربیت دی جائے, بچوں کو بتایا جائے کہ جھوٹ کیا ہے. دیکھیں ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ بچہ کسی کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو ایک بات سکھائی تھی. وہ بات کیا تھی کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اس بچے کی تربیت ایسی تھی کہ اس کی والدہ نے کہا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. اب شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے قافلے کے ساتھ, تو راستے پر کچھ ڈاکو آیا. ڈاکوؤں نے اس قافلے کو روکا اور روکنے کے بعد لوٹنے لگے. اب لوٹتے لوٹتے اس بچے تک آ کر پہنچے اور کہنے لگا بچے سے ایک ڈاکو کہ بتا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا بالکل میرے پاس ہے. تو اس کی تلاشی کی گئی تو اس بچے سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی. اس کے بعد اس ڈاکو نے کہا کہ تمہارے پاس ہے؟ اس نے کہا بالکل میرے پاس ہے کچھ چیزیں طرح, کیونکہ اس کی والدہ نے کچھ درہم اور دنانیر دیے تھے جو سی کے اس کے کسی کونے میں وہ سی کر رکھ دیے تھے. وہ خفیہ کوئی جگہ تھی, مگر ڈاکوؤں نے سوال کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بالکل میرے پاس ہے. اب دوسری دفعہ تیسری دفعہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے آ کر ان چیلوں سے کہا کہ اس بات کو چھوڑو, اس بچے سے یہ پوچھو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہے کہاں. تو جب اس سے پوچھا گیا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جو ہے مال, وہ مال تم نے رکھا کہاں ہے؟ تو شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے باقاعدہ وہ جگہ کی نشاندہی کہ یہاں میں نے وہ مال رکھا ہے. تو وہ ڈاکو نے بعد میں اس سے پوچھا کہ تو جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا. بچے سے کہا کہ آپ جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے کہ میرے پاس مال نہیں ہے. فرمانے لگے کہ میری والدہ نے مجھے جھوٹ نہیں سکھایا, میری والدہ نے مجھے جھوٹ نہیں سکھایا, اسی لیے میں نے آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا. تو آپ یقین کریں اس چھوٹے سے بچے کے ان الفاظوں نے ان ڈاکوؤں کی زندگی بدل دی. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو انسان کا ماحول ہوتا ہے وہی اسے سکھاتا ہے. والدین نے بچوں کو اساتذہ کے حوالے کیا, ان اساتذہ کے ذمے یہی ہے کہ وہ ان بچوں کی اسلامی طور پر تربیت کریں اور ان تربیت میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ ان بچوں کی فطرت ہی, اللہ نے انسان کی فطرت ہی اسلام پر رکھی ہے. اگر یہ بچے اسلام پر چلیں گے یہ مستقبل میں کامیاب ہوں گے. اگر یہ بچے فطرت پر نہیں چلیں گے یہ بچے کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ بچے انسانیت کی فطرت پر چلیں گے تو یہ بچے انسان رہیں گے, ورنہ یہ بچے بھی
شاعر نے کیا خوب کہا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، انسان کو بھی میسر نہیں، آدمی کو بھی میسر نہیں ہے انسان ہونا۔ یعنی انسان بنانا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، اور انسان تب رہے گا جب اس کو اس کی فطرت پر رکھا جائے گا اور اس کی فطرت کے مطابق تربیت کی جائے گی۔ تو بس یہی گزارشات ہیں۔ بہت ہی میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو تعریف کے مستحق ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا پرفارمنس کے لیے۔ یقین کریں کہ بچے والدین کے شان میں جو نظم پڑھی جا رہی تھی اور ان کا پرفارمنس دیکھ کے ہماری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ واقعی تربیت کے اندر والدین کا بڑا کردار ہے اور اس کے بعد اساتذہ کا بہت اہم کردار ہے۔ تو دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا